امیر آباد سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ایم ڈی سیس ٹی وی انہوں نے ہمیں جوائن کیا. امیر آباد صاحب بہت شکریہ سر, وقت دیا آپ نے. سر 90 روز میں الیکشن کا حکم آ گیا ہے. محسن رضا صاحب کے مطابق یہ مزید بحران بڑھے گا, اس سے حل نہیں ہوگا. آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ میں بالکل اس سے محسن صاحب کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بحران بڑھے گا. بحران اس طرح سے بڑھے گا کہ جب پنجاب میں انتخابات ہو جائیں گے, خیبر پختونخوا میں انتخابات ہو جائیں گے, صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات, اور جب پھر قومی اسمبلی کے عام انتخابات کا وقت آئے گا, وہ اکتوبر نومبر جس مہینے میں بھی انتخابات ہوتے ہیں, تو وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کہیں گی کہ یہاں پہ تو عمران خان کی حکومت ہے اور ہمارے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. سو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان انتخابات کو, یعنی قومی اسمبلی کے انتخابات کو مبہم کرنے کی, کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ کسی حد تک حق بجانب بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے مخالف کی حکومت ہے وہاں پہ. تو اب یہ ون ون سچویشن کس نے نکالنی ہے؟ ضد تو ہمیں پی ڈی ایم کی طرف سے نظر آ رہی ہے نا, جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے انتخابات نہیں کروانے, جو کرنا کر لو. ایک درمیانی راستہ نکالنے کا طریقہ حکومت نے دینا تھا, اور وہ راستہ یہ تھا کہ حکومت کہتی کہ بھئی انتخابات جو عام انتخابات ہے پورے ملک میں, وہ اکتوبر نومبر میں ہونے ہیں. ہم 2 مہینے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. جو اسمبلی 18 اگست کو ڈیزالو ہونی ہے, ہم اس اسمبلی کو جون میں ڈیزالو کر دیتے ہیں, اور ہم انتخابات اگست میں کروانے کو تیار ہیں. پھر عمران خان کے اوپر اخلاقی دباؤ بڑھ جاتا کہ آپ اپنی ضد چھوڑیں اور 2 مہینے آپ آگے بڑھ جائیں. وہ آگے بڑھ جاتے, لیکن اس وقت ضد اور انا کس کی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ وہ حکومت کی, مرکزی حکومت کی, پی ڈی ایم کی نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک, امیر عباس صاحب اس پر بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا. ایک طرف استعفے دیتے ہیں, پھر استعفے واپسی کے لیے اس پہ زور لگایا جاتا ہے, استعفے کے نوٹیفیکیشن معطل کروانے کے لیے زور لگایا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, اسد عمر ہو گئے, راجہ خرم نواز ہو گئے. اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ تو چونکہ ان کو احساس ہوا بعد میں کہ ہم نے غلط فیصلہ کر لیا, اور جس وقت عمران خان صاحب نے یہ استعفے دیے تھے اپریل 2022 میں اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد, تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک غیر جمہوری اور امیچور قسم کا ڈیسیژن ہے. لیکن خان صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے فیصلے اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں, اور ان کی پارٹی باقی بہت ساری جماعتوں کی طرح چیلنج نہیں کر پاتی عمران خان کے فیصلوں کو. اور جو خان صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ باقی پارٹی کے لوگ اس فیصلے کی تائید میں شروع ہو جاتے ہیں, میڈیا پر بھی اور ہر جگہ پہ اس کا دفاع کرتے ہیں. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو میدان خالی چھوڑ دیا. اپوزیشن جو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی وہ راجہ ریاض جیسے ایک غیر فعال شخص کے پاس چلی گئی. اب راجہ ریاض تو نہیں اپوزیشن کا کردار ادا کر پا رہا نا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ راجہ ریاض کی زبان سے کبھی مہنگائی کے اوپر کوئی آواز نکل رہی ہو؟ راجہ ریاض کے اوپر نے کبھی کوئی گورننس کے اوپر کوئی سوال اٹھایا ہو؟ راجہ ریاض نے کبھی دہشت گردی کے اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, ان کے اوپر کبھی راجہ ریاض نظر آئے ہوں؟ راجہ ریاض نے تو اپوزیشن کے نام پر ایک بہت بڑا داغ لگا دیا ہے, کیونکہ اپوزیشن انٹیگرل پارٹ ہے ڈیموکریسی کا. ڈیموکریسی جو ہے وہ 2 نہر کے کناروں کی طرح ہے. ایک کنارہ حکومت ہے, ایک کنارہ اپوزیشن ہے. یہ آپس میں ملتے نہیں, لیکن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ان میں سے ایک کنارہ بھی آپ ختم کر دیں گے تو آپ اس کو نہر نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, صاحب کا کردار تھا جو انہوں نے ادا نہیں کیا, اور شرمناک بات ہے. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہمیں جانا چاہیے تھا. ان کو یہ احساس اس وقت بھی ہوا جب پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ وجود میں آ رہی تھی اور وہ اپنا کردار اس طرح فعال ادا نہیں کر پائے تھے. تو ان کو احساس ہوا کہ جب کل کو قومی اسمبلی میں ان کی موجودگی نہیں ہوگی اور انٹرم پرائم منسٹر یا فیڈرل انٹرم سیٹ اپ وجود میں آئے گا تو ان کا ان پٹ نہیں ہوگا اس میں. اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے. اس حد تک کی بات درست دکھائی دیتی ہے امیر عباس صاحب کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ خود سے فیصلے کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے. ہر معاملے کو عدالت دے کر جایا جا رہا ہے. یہ معاملہ اگر قاسم سوری صاحب کی اس رولنگ سے شروع ہوا تو پرویز الہی صاحب کی اس اسمبلی تحلیل تک ہوا جس کو روک دیا گیا, پھر وہ واپس آئے اسمبلیز میں, پھر دوبارہ تحلیل ہوئی اسمبلی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میچورٹی لیول کی کمی دکھائی دے رہی ہے, اس میں کوارڈینیشن کی کمی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اور سلمان, اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, سپریم کورٹ نے کل ان تمام سیاسی جماعتوں کو ایک موقع دیا. خود کل سپریم کورٹ نے سماعت میں وقفہ دیا. انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں موجود تھے, شیریں مزاری اور فواد چودھری, ان کو بلایا. انہوں نے فاروق نائک سے کہا, انہوں نے منصور اوان سے کہا, انہوں نے کامران مرتضیٰ سے کہا کہ آپ اپنی اپنی جماعتوں سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ کب انتخابات کروانا چاہتے ہیں. اب اس سے زیادہ سپریم کورٹ کیا کرے؟ اب ہنٹر, یا تو پھر وہ ہنٹر اٹھا کے ان سب کی پشت پہ مارے کہ تاریخ تو یہ تو پھر مناسب نہیں تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ بھی آپ اپنی قیادت سے رابطہ کریں. کیا جواب دیا لا کے حکومت کے لوگوں نے کہ نہیں جی آپ کا کام ہے, آپ دیں تاریخ.
جب آپ نے خود پھینکی گیند ان کے، وہ آپ کے کورٹ میں گیند پھینک چکی تھی سپریم کورٹ، آپ نے کہا نہیں ہم نے نہیں بتانی، کیونکہ آپ تاریخ دینا نہیں چاہتے نا، آپ انتخابات کروانا نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں جہاں تک مردم شماری کا معاملہ ہے، 2008 میں اور 2007 میں مردم شماری ہونی تھی،